اپنے سب سے پیارے محبوب کی امت میں مجھے رکھا ہے، تو اس کے لیے میں اللہ کی سب سے زیادہ شکر گزار ہوں. پھر میں اپنے اللہ کی سب سے زیادہ شکر گزار اس لیے ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے مسلمان سے مومن بننے کی توفیق عطا کی. مسلمان تو ہم سب کو پیدا کر دیا ہے، لیکن ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا کی، یعنی کہ ہماری روح جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں سکون نہیں پاتی ہے. جب کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو لگتا ہے کہ نہیں یار جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہمارے لیے. تو میں اللہ کی سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں گناہوں پہ ڈٹتی نہیں ہوں، میں گناہ کر کے فوراً توبہ کرنے والوں میں سے ہوں. میں اللہ کی شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے میرے والدین کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اگر میرے ذریعے سے کسی کو بھی ذرا سی تکلیف ہوتی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اور میں فوراً اسی وقت اللہ سے بھی توبہ کرتی ہوں اور اس شخص سے بھی معافی مانگ لیتی ہوں. میں اللہ کی شکر گزار ہوں کیونکہ اللہ نے اتنا خوبصورت سا گھر عطا کیا ہے، اور اس گھر میں یعنی اپنا گھر ہے، اول تو اس گھر میں دین ہے. ہمارے گھر میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس گھر میں گھر کی خوش نصیبی مطلب یہ خاص طور پہ میرا یہ کمرہ جہاں پہ میں اس وقت بیٹھی ہوں، یہ پرسنلی میرا روم ہے، اور یہاں پہ میری ساری کتابیں ارینج ہیں. یہاں پہ میں نے اللہ کی تصویر لگا رکھی ہے، مدینے کی تصویر لگا رکھی ہے. تو میرے لیے یہ گھر میں یہ میرا کمرہ میرے لیے بہت اللہ کا شکر کرنے والی چیز ہے. یہاں پہ میں اپنی نماز تہجد کی بھی پڑھ لیتی ہوں، یعنی پرسنل روم میرے لیے پرسنل روم اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ایک چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دی. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری آئی سائٹ ویک ہے، میں چشمہ لگاتی ہوں، بہت نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں، اسے برا برا کہتے ہیں. لیکن میں اللہ کی بہت 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 شکر گزار ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے نابینا نہیں بنایا، مجھے اندھا نہیں بنایا، مجھے آنکھیں دی ہیں. مجھے اس میں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میری آنکھیں ویک ہے، اچھی بات ہے، پتہ ہے بلکہ میں تو بدنگاہی سے بچ جاتی ہوں. جب میں چشمہ لگائے بھی ہوتی ہوں تب بھی مجھے کلیئرلی نظر آتا ہے، حالانکہ مجھے نظر تو بنا چشمے کے بھی آتا ہے. اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں، ہمارے گھر میں رات کو ٹی وی چلتا ہے. اب میں اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوں، میں نے چشمہ ہٹا دیا، اب وہ ٹی وی چل تو رہا ہے لیکن میں دیکھ ہی نہیں سکتی ہوں، مطلب نظر تو آ رہا ہے لیکن کلیئرٹی نہیں آ رہی دیکھنے میں. تو اس وجہ سے میں بدنگاہی سے بچ جاتی ہوں. جیسے ہمارے گھر میں بیلکونی ہے، اب ہمارا گھر روڈ پہ ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے بار بار آنا جانا باہر کا ہوتا ہے. میں چشمہ بہت کم لگاتی ہوں اپنے گھر میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے بدنگاہی سے بچ گئے. کسی پہ نظر نہیں پڑتی بھی تو صاف نظر نہیں آتا. تو میں تو اللہ کا اس لیے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میری اس سائڈ ویک رکھی ہے. پتہ ہے کوئی اس طریقے کا ہوگا جو اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا پسند کرے؟ یہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہمیں گہرائی سے اس بارے میں سوچنا ہے. باقی اللہ کا شکر سے ساری باتیں آپ نے بتائی، اچھا ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی. لیکن کوئی ایسی بات جو لوگ آپ کو کہتے ہو کہ یار تیرے پاس اس چیز کی کمی اور ہمیں لگتا ہو کہ نہیں میرے اللہ نے جو کیا میرے لیے بہتر کیا ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. لوگ مجھے کہتے ہیں پتلا ہے، لیکن میں اللہ کا شکر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے ہی بنایا ہے اللہ کا شکر ہے. میری ہیلتھ تو اچھی ہے، میں نمازوں کی پابندی تو کرتی ہوں، میں لوڑی لنگڑی تو نہیں ہوں. پابند تو ہوں جی، اس سے ہمارے اندر کانفیڈنٹ پیدا ہوگا، ہم پتہ ہے تکبر سے نیگیٹو خیالوں سے بچیں گے، ہم شکوے سے بچیں گے. اسی لیے یہ والے سوال دیے تھے میں نے آپ کو. طلبی آپ بتائیں کوئی ایسا پوائنٹ. طلبیہ ایسا کوئی ایک پوائنٹ آپ بتائیں جو لوگ آپ سے کہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہو کہ نہیں اللہ نے جو کیا سب بہتر کیا میرے لیے. آپ کے لیے کیا ایسی چیز ہے؟ اگر ابھی نہیں ہے تو آپ سوچ کے بتا دیجیے گا. لیکن ان چیزوں کے بارے میں ہمیں غور ضرور کرنا ہے کہ لوگ تو ہمیں نیچے دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھ تیرے پاس یہ نہیں ہے، تیرے پاس وہ نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سامنے. یعنی ہمیں کسی کی نیگیٹو باتوں میں نہیں آ جانا ہے. لوگ ہم سے کہیں تیرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہمیں اپنی کمی میں خوشی کو تلاش کرنا ہے. دیکھیں ہوتے ہوئے تو سبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے نہ ہوتے میں ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ ہمیں وہ چیزیں تلاش کرنی ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہم نے آپ کو دیا تھا کہ کون کون شخص ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور کس کام سے توبہ کی. دیکھیں میں اپنا بتاؤں، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں نے کم سے کم اللہ کا شکر ہو گیا 2-1.5 سال ہو گئے میں نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی ہے کہ میں چاہے کتنی بھی مصیبتیں مجھے اٹھانی پڑ جائیں، کتنا بھی لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. نہ مذاق میں بولوں گی، نہ کسی کو بچانے کے لیے، نہ کسی لیے. میں جھوٹ سے مکمل توبہ کر لی ہے. تو سب سے پہلے میں نے جھوٹ سے توبہ کی. اس کے بعد میں نے توبہ کی ہے والدین کی نافرمانی سے. یعنی چھوٹی بڑی تو کل گھر میں ہو جاتی لیکن بڑی نافرمانی، یہ ایک کام انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، جیسے یہاں نہیں جاؤ گی، وہاں نہیں جاؤ گی، اور میں ان کی نافرمانی کروں. کیونکہ ہم ماں کا مرتبہ پڑھے ہیں، ہم پڑھے ہیں گھر والوں کی اہمیت کے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں گھر دیا، جیسے بھی ہم نے کہا اتنی اچھی فیملی دی ہے، تو ہم کس طرح سے ان کی نافرمانی کریں. سب سے دوسرا یہ کہ میں نے نافرمانی سے توبہ کی. اس کے بعد میں نے توبہ کی کہ نماز میں ٹال مٹول ہو جائے کرتی، جیسے اثر پڑھ لی، ظہر غائب ہے، مغرب پڑھ لی، عشاء غائب ہے، تو میں نے سب سے پہلے توبہ کی کہ بھلے ہی مجھے قضا پڑھنی پڑے لیکن میں نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھوں گی، نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑوں گی. تیسرا یہ. اس کے بعد چوتھا یہ ہے کہ رات کو دیکھیں ہم لوگوں کو سب کو سونے میں لیٹ ہو جاتا ہے، کم سے کم 12 تو بج ہی جاتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو. اب میں نے پتہ ہے توبہ کیا کی کہ میں رات کو سو بھی رہی ہوں تو رات کو لیٹ فون نہیں چلاؤں گی. اور اگر میں نے 11، 11:30 یا 12 بجے کے بعد اگر میں نے فون چلایا تو یہ
پھر میں کیا کروں گی، 12 بجے کا ٹائم جلال کا ہوتا ہے، اگر 12 کا ٹائم نکل گیا پھر تو مجھے ہر قیمت پہ تہجد یعنی جو میں نفل پڑھ کے سوتی ہوں 4 نفل، وہ تو مجھے ہر قیمت پہ پڑھ کے ہی سونے ہیں. پھر چاہے پانی ٹھنڈا ہو پانی گرم، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. یہ میری خود کے لیے سزا ہے کہ اگر میں 12 بجے سے زیادہ جاگی اور مجھے اگر 1 بج گیا تو مجھے پھر یہ پڑھ کے ہی سونا ہے ہر قیمت پہ. اور میں نے توبہ ان چیزوں سے کر لی جیسے حرام کام ہوتے ہیں، انسٹا ہو گیا، اسنیپ چیٹ. آپ یقین نہیں کریں گے میرے خاندان میں سب سے زیادہ سیلفی لینے والی میں ہی تھی. ہر چیز کی مجھے فوٹو لینی تھی، کچھ پکایا ہے تو اسنیپ لی، کچھ نیا کپڑا پہنا ہے تو اسنیپ لی. یقین نہیں کریں گے آپ لوگ، میں اتنی اسنیپ لیا کرتی تھی، اتنی اسنیپ لیا کرتی تھی، میرے گھر والے کہتے تھے کیا قبر میں لے کے جائے گی اتنی، اس چیز کی بھی فوٹو لے لو اس چیز کی بھی فوٹو لے لو، مطلب اتنا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ایسا نہیں آج میرے فون میں اسنیپ چیٹ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اتنی ہدایت دی اور میں نے مکمل توبہ کر لی اس چیز سے. لیکن تصویر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، سب سے پہلا بے حیائی کی تصویر نہیں ہونا چاہیے، دوسرا اس تصویر میں شرک نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہے فضول ٹائم ویسٹ، اور اس میں شو آف ہو رہا تھا، یعنی آپ نے کچھ پکایا یا آپ نے کچھ پہنا اس کی آپ نے تصویر سب میں شیئر کر دی. حالانکہ میری پرسنل فرینڈس ہی رہتی تھی بشرا وغیرہ یہ لوگ ہی، لیکن کیا ہے دوسروں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. کھانے کو دیکھ کے رشک پیدا ہو رہا ہے، اللہ سے شکوہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ تو اچھا اچھا کھا رہی ہے، میں تو دال روٹی ہے یہ ہے وہ. اس لیے میں نے اس کام سے مکمل توبہ کر لی اللہ سے. اور اس کے بعد میں نے اپنا اسنیپ چیٹ بالکل انسٹال مار دیا. صرف انسٹا ہے، انسٹا بھی اس لیے رہتا ہے کیونکہ جو دین کی دعوت کی ویڈیوز مجھے شیئر کرنے کی رہتی ہیں وہ بھی خاص خاص انسٹا لائٹ رکھتی ہوں اپنے فون میں، انسٹاگرام بھی نہیں. اسی کے ساتھ واٹس ایپ اگر میرے فون میں ہے تو اس میں سارے ہمارے گروپس ہیں جو ہماری پڑھائی چلتی ہے اس کے گروپ میں. فالتو نہ کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے نہ کوئی گروپ ہو سکتا ہے. یہ میں نے سب سے پہلے توبہ کی کہ مجھے فضول چیزوں سے بچنا ہے، اور جو اننون نمبر سے میسج آتے ہیں فوراً ان کاموں میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے توبہ کی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. جو بے سکونی ہوتی ہے نا زندگی میں، بد نگاہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بے سکونی کی. تو سب سے پہلے میں نے اپنی حفاظت کی بد نگاہی سے، جو کہ اسنیپ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، انسٹا کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، ادھر ادھر کھڑے رہنے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، بارات نکل کے جا رہی ہے بارات کو دیکھ رہے ہو اس سے بھی بد نگاہی ہوتی ہے. اور اب مان لو آپ سڑک پہ سے چل کے جا رہے ہو، نظر اٹھا کے دیکھتے ہو نا کسی کو، اس ساری چیزیں نظر اٹھانا آپ کو بد نگاہی میں آتا ہے. تو میں نے اس چیز سے توبہ کر لی کہ میں نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھوں گی، پلٹ کے میں کسی کو نہیں دیکھوں گی. ان چیزوں سے میں نے مکمل توبہ کی اور اللہ کا شکر ہے میں آج ان چیزوں پہ قائم ہوں. اور اللہ نے ان کے ذریعے سے یعنی میرے توبہ کرنے کے ذریعے سے مجھے اتنا کامیاب کیا، اتنی فضیلت ہے کہ اب میں کوئی بھی چیز دیکھوں تو وہ چیز پھر دل پہ اثر نہیں کرتی ہے. کوئی بھی اچھا کپڑا دیکھ لو تو بھی دل پہ اثر نہیں کرتا ہے، کیونکہ اب دل میں صرف اللہ کی محبت ہے. اگر کچھ حاصل بھی کرنا ہے، کچھ چاہیے بھی، تو وہ صرف اللہ کی رضا سے چاہیے اور اللہ کے لیے ہی چاہیے. الحمدللہ. تو آپ میں سے کوئی بتانا پسند کریں گے آپ نے کن کاموں سے توبہ کی ہے؟ جی بتائیں. اور سب سے بہتر میں نے غلط الفاظ بولنے سے توبہ کی، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم کسی کو مذاق میں بھی وہ کیا کرتے ہیں بد دعا دے دیتے ہیں، گالی گلوچ کر دیتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے میں بالکل گالیاں نہیں بکتی ہوں اور بالکل کسی کو بد دعا نہیں دینا ہے، شکوہ نہیں کرنا. یہ میں نے اپنے اندر کوالٹیز پیدا کی. اور اتفاقاً غلطی سے کبھی اگر میں نے کسی کو گالی دے دیا، میں نے شکوہ کیا کسی بات کا اللہ سے، میں فوراً اپنا چاٹا لگاتا ہوں اور توبہ کی 2 نفل بھی ادا کرتی ہوں. یہ میرے لیے سخت سزائیں میں نے مقرر کر رکھی ہیں. آپ بتائیں آپ اپنی نفس کے ساتھ میں کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ بتائیے. میں نے کچھ زیادہ تو نہیں بول دیا؟ نہیں. کیونکہ جو میرا میٹر ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہوگی اور کچھ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ یہ کام کر کے انہوں نے غلطی کی تھی، اب انہوں نے توبہ کر لی تو پہلے ہم اس سے پہلے ہی بچ جائیں. دیکھیے اس دنیا میں نا 3 طریقے کے انسان ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو غلطی کر کے سیکھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا آپ نے یہیں سے سیکھ لے کہ ہم اپنے فون میں انسٹا نہیں رکھیں گے، اسنیپ چیٹ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ بے حیائی میں لے کے جاتا ہے. بے حیائی مطلب بے سکونی. تو دوسرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہیں سے سمجھ لیں گے. اور تیسرے اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جب تک گریں گے نہیں، ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، اینڈ اسٹیج پہ نہیں پہنچ جائیں گے تب تک وہ سمجھیں گے ہی نہیں بات کو. تو آپ یہ تلاش کریں آپ کون سے والے ہیں، گر کے سنبھلنے والوں میں سے ہیں، دیکھ کے سنبھلنے والوں میں سے ہیں، یا پھر بری طریقے سے ٹوٹ بکھرنے کے بعد سنبھلنے والوں میں سے ہیں. سب سے بہترین سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو کسی کو گرتا ہوا دیکھے وہیں سمجھ جائے کہ یہاں پہ گڈھا ہے. آپ لوگ بتائیں آپ لوگ شیئر کرنا پسند کریں گے کوئی اپنا ایکسپیرینس جس سے آپ نے توبہ کر لی ہو اور آپ کی زندگی میں اب سکون ہو؟ جی بتائیے. ایک جھوٹ سے جی ماشاء اللہ. اور ایک بد اخلاقی سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ایک کسی کو غلط کام سے روکنے سے. ماشاء اللہ. ہاں مطلب
غلط کام کوئی کر رہا ہو تو ضرور توڑ ماشاء اللہ بہت اچھی عادت ہے، میرے اندر بھی عادت کہ میں برداشت کی، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان بولتا ہے اندر سے. اور بتائیں طلبی آپ بتائیے ایک آدھ پوائنٹ. بے پردے کی، ماشاء اللہ. بڑوں کی نافرمانی نہ کرنا، اور فضول باتیں نہ کرنا، ماشاء جھوٹ اللہ. نہ بولنا، ماشاء اللہ. اور کوئی الفاظ نہ بولنا. اوکے بشرا آپ اور بتائیں. ہاں بشرا. بشرا. جی 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 بتاتے آپ ہیں. بتائیں. سب سے پہلے جھوٹ بولنا. ماشاء اللہ. الحمدللہ. سب سے پہلے ہمیں جھوٹ سے ہی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ ہی سارے گناہوں کی جڑ ہوتا ہے. بے شک بیٹا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے، وہ برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. سب سے مین چیز تو یہی ہے کہ جھوٹوں میں اور بے پردگی سے میں نے توبہ کی ہے کہ آج کے بعد بے پردگی نہیں ہوگی بالکل بھی، کہیں بھی بد نگاہی سے. اور ہاں ایک چیز تو اور جی جی بتائیے. زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگتے ہیں نا، وہاں پہ کھڑے ہونے جی چاہیے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے انہوں نے کہ ہم تو نہیں لگ رہے تھے لیکن لوگوں کی باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا بھی عذاب ہم کو پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے اس طرح سے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی انسان مجلس کر رہا ہے، مجلس سے گزرنے والے کے بھی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. تو سوچیں ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہو وہاں پہ جا کے ہم شامل ہو جائیں، ان غیبت برائیوں میں بیٹھ جائیں. وہ کھڑی تھی تو ہم بھی کھڑے ہو کے سے بات کریں تو اللہ کی لعنت ہم پہ بھی ہوتی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے کہ ان چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے. ماشاء اللہ. تو میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ یہ پوائنٹ اپنے پاس لکھ بھی لیں تاکہ کل جب ہم انشاءاللہ اپنا ایمان مکمل کر لیں گے، ابھی ہم نے شروع کیا ہے اپنے ایمان کو مکمل کرنا، جب ہم باقاعدہ مومن بن جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک وقت ہم یہ کام کیا کرتے تھے، ہم پھر اپنے بچوں کو یا اپنی جو سیکھنے والے ان کو سکھائیں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، دیکھو میں جس سے جھوٹ بولتی تو مجھے یہ نقصان تھا، اب میں نے اس سے توبہ کر لی نا، اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں بہت سکون ہے. تو یہ ہمیں سیکھنا بھی اور سکھانے کے لیے ہمیں باقاعدہ ان کو لکھتے بھی جانا ہے. اور پھر ہمیں بھی یاد رہے گا جب ہم وہ کاپی اٹھا کے دیں گے ہمیں یاد رہے گا کہ نہیں میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، کیونکہ یادداشت کمزور ہے، بھول جاتے ہیں بہت سے لوگ. اچھا ایک میرا بہت پیارا سوال ہے آپ لوگوں سے، سبھی لوگ بتائیے گا اس کا جواب. ایسی کیا وجہ ہے، ایک سیکنڈ اوکے ہو میکس یو، اچھا آپ کے گھر خاندان میں کون ایسا شخص ہے جو آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ Who makes you smile when you are thinking of them؟ یعنی کون ایسا شخص ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے پورے گھر میں ہو سکتا ہے، آپ کے فرینڈ سرکل میں ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. اور طلبی آپ بتائیں. میرے پاپا اور میری ماشاء ممی. اللہ. بشرا. میری ممی. والد وہ حبیبہ. شاید اس کا فون کٹ گیا ہے. حبیبہ فون کٹ گیا ہے کیا آپ کا؟ کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ ہماری بھی ممی ہے، بھائی ہے، ماشاء اللہ سبھی لوگ اچھے ہیں گھر میں. دوسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ایسا کیا کام ہے جو آپ کو اگر آپشن دیا بھی جائے کرنے کا تو آپ زندگی میں کبھی اس کام کو کرنا پسند نہیں کریں گے؟ ایسا کیا کام ہے آپ کے نظریے میں؟ دوبارہ پوچھیں. ایسا کیا کام ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے بھی وہ کام کرنے کا پھر بھی آپ اسے کبھی زندگی میں کرنا پسند نہیں کریں گے؟ کبھی اتنی نفرت ہونی چاہیے آپ کو اس کام سے، وہ ایسا کیا کام ہے جو کبھی زندگی میں آپ کرنا پسند نہیں کریں گے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. ماشاء اللہ. اور بتائیں. غیبت، چغلی غیبت. ماشاء اور اللہ. نماز چھوڑنا آپ کو بالکل بھی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بشرا بتائیں. کیا بتایا تھا وہ ایسا آگے کیا کا فون کام کر ہے، ایسا کیا کام ہے جسے آپ کبھی بھی زندگی میں کرنا پسند نہیں کریں گے؟ زندگی میں کرنا پسند نہیں کریں گے؟ سب سے پہلے تو دوسروں کی برائی، سخت نفرت ہے دوسروں کی. اگر کوئی میرے سامنے کر بھی لے اور یا پھر میں کسی کی کروں تو مجھے سخت نفرت ہے اس چیز میں، کبھی نہیں کروں گی. اگر ہم جواب دیں اس کا تو اس میں آئے گا تمام قسم کے گناہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر وہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہو، کبیرہ یعنی بڑے گناہ ہو. بڑے گناہوں میں آتا ہے کسی کا قتل کر دینا، زنا یعنی حرام کاریاں جو آج کل ہوتی ہیں وہ، اور ہر قسم کا گناہ جس سے میرا اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہو جائے کہ مجھے نمازوں کی توفیق بھی حاصل نہ ہو، کبھی میں نماز چاہتے ہوئے بھی نہ پڑھ پاؤں، وہ کبیرہ گناہ. اور صغیرہ گناہ یعنی کسی کی غیبت برائی کرنا، مکھن ملائی لگانا، چاپلوسیاں کرنا، بے حیائی جو ہم نے عذاب پڑھے تھے نا
12 چیزیں پڑھی تھی کہ اجازت کے بنا گھر سے باہر جانے والی، احسان جتانے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، تو اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی صحبت سے میں بچنا پسند کروں گی۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی صغیرہ کبیرہ چھوٹا بڑا گناہ کرنے سے میں بچنے کی کوشش کروں گی۔ تو جب ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھیں گے نا تو پھر ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، 3 چیزیں کون سی ایسی ہیں جس کو لے کے آپ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، یعنی آپ کو بہت گرو ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز میرے پاس ہے؟ بتائیں، سب سے پہلے میں بتاؤں؟ ہمارا سب ایمان۔ سے پہلے میرے پاس میرے اللہ کی محبت ہے کہ میں چاہے اگر کبھی میں جیسے انسان کے اوپر شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا تو ہم بھی انسان جیسے ہمارا نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم بھی کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، کبھی پکچر دیکھنے کا دل کرتا ہے، کبھی گانے سننے کا دل کرتا ہے، اس وقت میں بھی اللہ بڑی حفاظت کرتا ہے کہ چلتے چلتے فون اپنے آپ ہی بند ہو جائے گا، اچھا خاصا فون بے بند ہو شک جائے بے گا۔ شک، صحیح تو بات ہے، سب صحیح سے بات ہے۔ پہلی میرے لیے گرو کی بات یہ ہے کہ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے کہ جب میں گناہ کی سوچتی بھی ہوں تو تب بھی میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا میرے لیے میرا ایمان کہ میں چاہتے ہوئے بھی کسی کا کچھ غلط نہیں کر سکتی، اگر میں چاہوں گی بھی نہیں کہ نہیں اس کو نہیں مجھے فائدہ ہونا چاہیے تب بھی میرا ایمان ملامت کرتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ انصاف کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، یہ چیز مجھے۔ اور تیسرا جس کے لیے میں بہت زیادہ پراؤڈ فل ہوں وہ ہے میری مدر، مائی ڈیئر ممی جی۔ اور چوتھا بھی اگر بتاؤں تو چلے آپ لوگ بتائیے۔